السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز ہم ایمان کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ایمان کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مراد ہے۔ لوگ اس میں بہت اختلاف کرتے ہیں، تو یہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب ہے، اس لیے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے، اور کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآن میں بے شمار آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ارکان ایمان، قرآن کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ساری آیات پڑھنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث جبریل، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ۔ اسی طرح حدیث قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ اسی طرح حدیث أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فقال الایمان باللہ ورسولہ۔ اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کے ساتھ ایمان لانا، وہ 6 ارکان مشہور و معروف ہیں، ہر طالب علم تقریباً جانتا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کا اس پر اجماع ہے، ان 6 ارکان پر صحابہ کا اجماع ہے، ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں۔ اہل السنہ والجماع اس 6 ارکان ایمان کو مانتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں ان 6 ارکان کے اوپر، چونکہ جو چیز قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، عقل سلیم کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتی، نہ فطرت سلیمہ اس کے کبھی خلاف ہوتی ہے۔ اس موضوع پر میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ ایمان جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، عقل اور فطرت سے ثابت ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایمان لغتاً التصدیق فقط،
کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے بس. یہ مرجیہ اور ماتریدیہ کا قول ہے. مرجیہ اور ماتریدیہ کا قول ہے کہ ایمان لغتاً التصدیق بس. دوسرا قول اہل السنہ والجماعہ کا ہے الایمان لغتاً الاقرار مع التصدیق، کہ اقرار کرنا تصدیق کے ساتھ. اے ولا اقرار الا بتصدیق، تصدیق اور اقرار دونوں جمع ہوں گے تو وہ ایمان بنے گا. صرف تصدیق جو ہے وہ ایمان نہیں ہوگی. اقرار اور تصدیق دونوں جمع ہوں گے تو وہ ایمان کہلائے گا. صرف تصدیق ایمان نہیں کہلائے گی. ان کے کیا دلائل ہیں، کیا تفصیلات ہیں، آگے آ رہی یہ بات. اصطلاحاً ایمان کیا ہے؟ اصطلاحاً ایمان کیا ہے؟ یعنی یہ جو لغتاً میں نے بتایا دو قول، ان میں قول راجح اہل السنہ والجماعہ کا ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں، دوسروں پر کیا رد ہے، یہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے. ایمان شرعاً یا اصطلاحاً قول و عمل. قول و عمل لغتاً و شرعاً ایمان کی کیا تعریف ہے؟ قول اور عمل. میری باتوں کو دھیان سے سننا، یہ صرف طالب علموں کی باتیں ہیں. زیادہ تر عامت الناس سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن طلباء کے لیے بہت ضروری ہے جنہوں نے کل علماء بننا ہے. جنہوں نے کل علماء بننا ہے، جو ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ نہ پڑھنے آتے ہیں نہ ان کو ضرورت ہے، تو وہ جب شروع میں جامعہ میں آتے ہیں تو پھر جب 8 سال کے بعد واپس جاتے ہیں، جیسے آئے تھے ایسے ہی واپس جاتے ہیں. ان کو نہ دیکھا کرو ادھر کمروں میں سوئے ہوئے ہیں یا باہر گھوم رہے ہیں یا فون پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں کلاسیں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو نہ دیکھا کریں. آپ طالب علم ہیں. جو طالب علم کی صحیح تعریف ہے، طالب علم کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ موبائلوں پہ لگا رہے، پیکج پہ لگا رہے. سوتا ہے تو سویا ہوا ہے، جاگ رہا ہے تو جاگ رہا ہے، ساری ساری رات جاگ رہا ہے. بیٹھے ہوٹل پہ تو گپے لگ رہی ہیں گھنٹوں سے. یہ طالب علم نہیں ہے، اس کو قطعاً نہ دیکھیں. طالب علم کے پاس وقت تو ہے ہی نہیں، کھانے کا وقت بھی شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت مشکل کام ہے جو طالب علم ہے. تو ایمان جو ہے اصطلاحاً وہ قول اور عمل کا نام ہے. قول کا مطلب کیا؟ قول القلب واللسان والجوارح. قول القلب دل کا قول، قول القلب واللسان اور زبان کا قول، اور جوارح یعنی اعضاء کا قول. قول القلب واللسان والجوارح، اور اسی طرح عمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب واللسان والجوارح. لسان یہ ہوتی ہے، دل یہ ہوتا ہے، قلب، اور جوارح اعضاء. ٹھیک ہے، تو اس کی شرح کیا ہے؟ قول اللسان کیسے ہے؟ قول اللسان ہوا نطق. قول اللسان کیا ہوتا ہے؟ وہ نطق، جو آواز نکلتی ہے. عمل اللسان وہ حرکات اللسان. لیس حرکات ہوا نطق. اگر آپ زبان کو پکڑ لیں تو بات نہیں ہو سکتی. زبان کی حرکت، اس کو عمل اللسان کہتے ہیں. زبان کی حرکت کو عمل اللسان کہتے ہیں. اس حرکت کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ قول اللسان ہے، وہ نطق ہے. ٹھیک ہے، عمل اللسان کیا ہے؟ زبان کا حرکت کرنا. اگر آپ پکڑ لیں تو آواز نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، یہ عمل اللسان ہے، یہ عمل اللسان ہے. اور اس عمل اللسان کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے، جو نطق ہے، جو بات ہے، جو قول ہے، وہ کیا ہے؟ قول اللسان. تو کیا ہے ایمان؟ کس کو بولتے ہیں؟ قول اللسان و عمل اللسان. قول اللسان و عمل اللسان. اب کیا بات کرنے لگا ہوں؟ قول القلب و عمل القلب. قول القلب و عمل القلب. قول القلب کیا ہے؟ ہوا اعتراف ہو و اقرار ہو و تصدیق ہو. قول القلب کیا ہے؟ ہوا اقرار ہو و تصدیق ہو، اعتراف ہو. آپ کا اعتراف کرنا، اقرار کرنا، اعتراف، اقرار، تصدیق کرنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کے بارے میں آپ کہیں یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے. اقرار، اعتراف، اس کا نام کیا ہے؟
قول القلب ہے. قول القلب کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کرنا، اقرار کرنا، تصدیق کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول القلب. عمل القلب کیا ہے؟ وہ عبارت عن تحرکہ و ارادتہ و نیتہ. جو بندہ نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور دل کا حرکت کرنا، یہ کیا عمل القلب ہے. یہ عمل القلب ہے. مثلا اخلاص، اخلاص سے آپ عبادت کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ تذلل والرجاء والخوف والمحبہ والتعظیم اور اخلاص، یہ عمل القلب ہے. یہ کیا ہے؟ عمل القلب. نیت کرنا، ارادہ کرنا، اخلاص، یہ کیا ہے؟ عمل القلب ہے. اور تصدیق، یہ قول القلب ہے. تصدیق، اعتراف، اقرار، یہ کیا ہے؟ یہ قول القلب ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ قول القلب. اور جو قول القلب ہے یہ ثابت ہوتا ہے حالت الایمان میں. تو حالت الایمان جب آتا ہے تو یہ قول القلب آ گیا کہ اس نے اعتراف کیا، اقرار کیا، اعتراف کیا. لیکن جو عمل القلب ہوتا ہے وہ یتغیر، یزید و ینقص. کہ آپ جب نیک کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، دعائیں کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تو وہ زیادہ ہوتا ہے. اور کبھی کوئی انسان برا کام ہو جائے یا دنیا کی طرف دماغ لگ جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے. الایمان یزید و ینقص، یتغیر، یزید و ینقص. ٹھیک ہے. تو عمل القلب کیا ہے؟ وہ یزید و ینقص ہوتا ہے، یتجدد، یتغیر، یزید و ینقص. اور قول القلب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. اقرار کر لیا اللہ ہے، رسول ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، تو تصدیق باقی رہتی ہے، تصدیق باقی رہتی ہے. ہاں کبھی کبھی وہ بھی عمل کی وجہ سے وہ بھی تصدیق وہ بھی بڑھ جاتی ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے عمل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. تفصیلات آگے آ رہی ہیں. اس کے بعد ہے قول الجوارح. قول الجوارح کیا ہے؟ قول الجوارح یہ ہے کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ان کا وہ تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسے اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے تو ان کی ٹانگیں، کیا کہتے ہیں، ان کے اعضاء، ان کے ہاتھ، ان کے اعضاء یہ باتیں کریں گے. تو پتہ چلا اعضاء بھی باتیں کرتی ہیں، ان کی تسبیح بھی ہے. ٹھیک ہے. تو قول کیا ہے؟ قول الجوارح. قول الجوارح کیا ہے؟ کہ ہر چیز بول رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ان کی تسبیح ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ان کا قول ہے. تو اسی طرح عمل الجوارح وہ معروف ہے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. ٹھیک ہے. رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، قعود کرنا، بیٹھنا، تشہد، یہ عمل الجوارح ہے، یہ عمل الجوارح ہے. تو اب ایمان کی تعریف شرعاً ہم نے بیان کی تھی، قول و عمل. قول و عمل کیا مطلب ہے؟ قول القلب و قول اللسان و قول الجوارح. عمل کا کیا مطلب؟ عمل القلب و عمل اللسان و عمل الجوارح. ٹھیک ہے. یہ تعریف ہے کس کی؟ ایمان کی. ایمان کی اصطلاحاً یہ تعریف ہے. تو اس تعریف میں، ایمان کی تعریف جو میں نے آپ کو بتلائی، یہ اہل السنہ والجماع کا قول ہے. کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں، ہم ان کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے پر دلائل بھی دیں گے. تو اہل علم اختلاف ہے اس میں ہیں. ایک قول تو اہل السنہ والجماع کا قول و عمل، جس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی. دوسرا قول ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب فقط. دوسرا قول کیا ہے؟ کہ تصدیق بالقلب ہے فقط. اما الاقرار باللسان لیس شرط بل و رکن زائد، بل و رکن زائد، کہ وہ رکن زائد ہے. اقرار باللسان جو ہے وہ شرط نہیں ہے، تصدیق بالقلب بس یہ کافی ہے ایمان کے لیے. تو امام یہ جو ہے ابو حنیفہ، ابو منصور ماتوریدی، باغلب الحنفی والمرجئیہ و ماتوریدیہ، یہ ان کا قول ہے.
یہ ان کا قول ہے کہ ایمان لغتاً التصدیق فقط، لغتاً التصدیق فقط، جیسے لغتاً یعنی ان کے ہاں ایمان نام کس چیز کا ہے؟ بس تصدیق کا۔ اہل سنہ کے ہاں قول ایمان کا کیا معنی ہے؟ قول و عمل، ان کے ہاں کیا ہے؟ تصدیق بالقلب۔ قول ثالث کیا ہے؟ وہ قول ہے خوارج کا قول کہ وقول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ان کا قول اہل سنہ کے قول کی طرح ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عمل بالجوارح شرط فی بقاء الایمان، کہ عمل الجوارح جو ہے وہ شرط ہے، اہل سنہ کے ہاں داخل ہے، شرط نہیں ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو خوارج کے ہاں عمل کرنا شرط ہے، عمل کیا ہے؟ شرط ہے۔ جو عمل کے اندر کمی کرے گا، یعنی کبیرہ گناہ کر لے اور جو اس کے اوپر فرض ہے وہ چیزیں چھوڑ دے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں اسلام سے نکل جائے گا، کافر مخرج عن ملہ اسلامیہ۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا قول ہے؟ خوارج کا قول۔ بڑی اہم بات ہے، ضروری اچھی طرح سے سمجھنا۔ ٹھیک ہے، خوارج کا کیا قول ہے کہ دنیا میں کافر ہو گیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ کیوں ہوا؟ کہ اس نے کبیرہ گناہ کر لیا، کسی فرض کو چھوڑ دیا یا کسی حرام کا ارتکاب کر لیا تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں نہیں، اسلام سے نہیں نکلا ہے، اسلام سے وہ نہیں نکلا، وہ فاسق بفسقہ و مومن بایمانہ، وہ فاسق ہے اور مومن ہے، مومن ہے اس کے ایمان کے ساتھ اور فاسق ہے جو اس نے گناہ کیا۔ آج دنیا میں وہ کیا ہے؟ مومن کامل نہیں ہے، کیا ہے؟ مومن ناقص الایمان ہے، مومن بایمانہ و فاسق بفسقہ، فاسق بفسقہ۔ اور آخرت میں تحت مشیت اللہ، انشاء عذبہ و انشاء غفرہ، انشاء عذبہ و انشاء غفرہ۔ آخرت میں وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، چاہے وہ اسے معاف کر دے چاہے اس کو سزا دے۔ یہ خوارج کا اہل سنہ والجماعہ کا قول یہ ہے اور ان کا قول یہ ہے۔ اچھا، چوتھا قول کیا ہے؟ وہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ اور خوارج ایک ہی چیز ہے، معتزلہ اور خوارج ایک ہی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ خوارج کے ہاں تو کافر ہے، لیکن ان کے ہاں کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہہ سکتے اور نہ مومن کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ منزلۃ بین منزلتین، یہ ایک منزل ہے دو منزلوں کے درمیان، یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان، مسلم کے درمیان ایک منزلہ ہے، یہ وہاں کھڑا ہے، منزلۃ بین منزلتین۔ باقی آخرت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور عمل ان کے ہاں بھی شرط ہے، عمل ان کے ہاں بھی شرط ہے۔ باقی ان کا قول خوارج کی طرح ہے۔ اس کے بعد شیعہ کا قول ہے، ان کا قول بھی خوارج اور معتزلہ کی طرح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے، لیس مومن ولا کافر۔ جیسے وہ کہتے تھے نا منزلہ بین منزلتین، نہ کافر کہیں گے نہ مومن کہیں گے، تو یہ کہتے ہیں کافر بھی نہیں کہیں گے مومن بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ منافق ہے، بلکہ یہ منافق ہے۔ یعنی شیعہ کا قول خوارج اور معتزلہ کا قول بالکل قریب قریب ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ منزلہ بین منزلتین، اور یہ کہتے ہیں منافق ہے، نہ کافر ہے نہ مومن ہے، وہ بھی کہتے ہیں نہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ منزلۃ بین منزلتین، دونوں کے درمیان ہم اس کو رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے اس منزلہ بین منزلتین کو ایک نام دے دیا، وہ کیا؟ منافق۔ اس کے بعد یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان والاقرار باللسان فقط، کہ صرف زبان سے اقرار کرنا ہی ایمان ہے، دل سے ماننا تصدیق کرنا بھی ضروری نہیں ہے، دل سے تصدیق کرنا بھی ضروری نہیں، دل سے ماننا بھی ضروری نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو سارے منافق جو ہے وہ کیا؟ کامل الایمان تھے، سارے منافق کامل ایمان تھے۔ ٹھیک ہے، چونکہ
اس قول کے اوپر میں کیا بات کروں، یہ واضح قول ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ٹھیک ہے، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے تو پھر بھی میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ تو یہ کامل الایمان ہوتے اگر یہ منافق صرف زبان سے اقرار کافی ہوتا تو یہ جو آیات منافقوں کو جہنم میں ڈالنے کی باتیں کر رہی ہیں، منافق جھوٹے ہیں، اگر ان کے لیے رسول تو بخشش مانگے نہ مانگے 70 مرتبہ بھی مانگے پھر بھی میں معاف نہیں کروں گا، اور یہ جہنم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سب سے نیچے ہوں گے، تو یہ آیات واضح بتلاتی ہیں کہ یہ قول کسی بحث اور کسی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قول غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور ایک قول ہے کہ معرفت القلب فقط، تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، تصدیق کرنا ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ نہ اقرار زبان سے کرنا ضروری ہے، نہ عمل ضروری ہے، صرف آپ نے کہ دل سے پہچان لیا تو آپ کیا ہے، پھر آپ مومن کامل ہے۔ یہ تو فرعون نے بھی دل سے پہچان لیا تھا، ابو طالب تو باقاعدہ یہ اقرار کرتے تھے کہ تیرا دین سب سے اچھا، تو اللہ کا رسول، لیکن میں مان نہیں سکتا، لوگ مجھے تانے دیں گے کہ جہنم کی آگ سے ڈر کر اسلام لے آیا، تو وہ دل سے پہچان چکا تھا، دل سے پہچان چکا تھا ابو طالب۔ اور اسی طرح یہود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ بھی پہچان چکے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح، بلکہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو جو یہود تھے بڑے بڑے سردار آئے، آ کر دیکھا ساری وہ نشانیاں لکھ کر کہ ہم دیکھیں کیا یہ وہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، کیا وہ وہی ہے؟ تو آئے، آ کر دیکھتے رہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا چیک کیا، جب واپس گئے تو سر اترے ہوئے پریشان، کافی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر ایک نے پوچھا ہوا کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے؟ کہنے لگے ہوا وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں، وہ ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ کہا پھر کیا خیال ہے، مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہنے لگے کہ ما دمنا حیا نخالف ہو، جب تک زندہ ہیں ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی انہوں نے 100/100 پہچان لیا یہودیوں نے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچے کو تو نہیں بول سکتا نا، اس طرح سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہی رسول ہے، یہ رسول ہے اور آخری رسول ہے، اور وہی رسول جس کا ذکر ہماری کتابوں میں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پہچان تو انہوں نے لیا تھا، تو اس لیے یہ قول بھی بالکل باطل ہے، اور بھی اقوال ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے۔ ابھی آتے خوارج اور معتزلہ کی طرف آتے ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے تو ان پر بات کرنی ہے۔ یہ جو خوارج کا قول ہے یہ باطل ہے، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، یعنی اگر دو مومنوں کی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسری پہ بغاوت کرے تو تم اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے اللہ کے حکم کی طرف، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر کیا کرو وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ مومن یہ جو آپس میں لڑتے ہیں، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ، دونوں فوجیں آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، انما المؤمنون اخوہ، یہ لڑنا ایک دوسرے کو قتل کرنا من الکبائر سے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی، یہاں یہ جو بھائی بھائی ہیں اخوہ جو ہے یہ شریعہ ہے، یہ کون سی بھائی چارہ ہے؟ شرعی بھائی چارہ ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ لڑنے سے اسلام سے نہیں نکل جاتا،
دو مسلمان آپس میں لڑیں، دو مومن آپس میں لڑیں تو ایک دوسرے کو لڑنے کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے وہ اسلام سے نہیں نکل جاتا، بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ فاسق جو ہے وہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، لیکن اس فاسق کو یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام سے نکل گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ تو یہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے، کیا بتاتی ہے کہ فاسق فاجر کبیرہ گناہ کرنے والا نہ وہ اسلام سے نکلتا ہے دنیا میں، اور نہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا، باقی جو گناہ ہیں وہ تحت مشیت اللہ ہے، چاہے اللہ معاف کر دے چاہے اللہ کیا کرے، سزا دے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بحث آگے آئے گی، لیکن یہاں جو بات بتلانی ہے وہ کیا بتلانی ہے؟ وہ یہ بتلانی ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے نہیں نکلتا، نہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، تو اس لیے یہ قول قرآن کے خلاف ہے، یہ قول کیا ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، یعنی گنہگار ہوگا، گنہگار ہو گئے۔ باہر نکلیں گے تو عجیب قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ کو جواب دینے پڑیں گے، آپ یہ غور سے سنیے گا۔ حدیث البطاقہ جو ہے ایک بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی کے گناہ اتنے 99 سجلاً، بڑے بڑے گناہ حد نگاہ تک، بوریوں کی بوریاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہتا ہے کوئی نہیں۔ فرشتوں کو کہا جاتا ہے ڈھونڈو اس کی کوئی نیکی ہے، کہا ڈھونڈا تو ایک نیکی نکل آئی، ایک چھوٹا سا بطاقہ۔ وہ کہتا ہے گناہوں کے اتنے بڑے بڑے بورے رکھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے، ایک چھوٹی سی ایک بطاقہ کیا کرے گا، میں تو گیا۔ لیکن جب اس نیکی کو، اس بطاقے کو میزان کی دوسری سائڈ پہ رکھا جاتا ہے تو تتیش سجلات، وہ ثقلت بطاقہ، وہ بطاقہ وزنی ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم جیسے ایک طرف کیا رکھا ہوا 10 کلو، تو ادھر سے ایک من کا آدمی 90 کلو کا دوسری طرف جڑے تو وہ 20-30 کلو والا ایک دم پلڑا گیا اوپر جاتا ہے، ڈز اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بطاقہ دوسری طرف رکھا گیا لا الہ الا اللہ والا، تو وہ جو بورے تھے وہ ایک دم اوپر چلے گئے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے کھایا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، نہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے۔ توحید کا ایک بہت وزن ہے، اتنا وزن ہے توحید کا، اتنا وزن ہے توحید کا کہ اس کے سامنے یہ 7 زمین 7 آسمان و من فیہن، یہ اس سے کہیں زیادہ وزنی ہے یہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے سامنے کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ گناہ کوئی وزن رکھتا ہو، نہیں رکھتا۔ اسی طرح شرک کے ہوتے ہوئے کسی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں، اور جہاں شرک ہوگا توحید نہیں ہوگی، توحید ہوگا تو شرک نہیں ہوگی۔ اس لیے توحید کو اپنانا بہت ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک ہے اور اب نفلی نمازیں روزے زکاتیں لگے ہوئے ڈزا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور توحید خالص مکمل موجود ہے تو گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔ وہ یہ بحث آگے آ رہی ہے، فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے۔ چونکہ لا الہ الا اللہ کا وزن بہت زیادہ ہے، اتنا وزن ہے، اتنی یہ وزنی نیکی ہے توحید کہ کوئی دوسری نیکی اتنی وزنی نہیں ہے، اتنی وزنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے سامنے محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں باقاعدہ من حقق التوحید دخل الجنہ بغیر حساب اس کے نیچے رکھا ہے، علماء نے شرح کیے
کہ لا الہ الا اللہ سے، توحید خالص سے بڑی کوئی نیکی، کوئی وزنی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اگر یہ 7 زمین 7 آسمان اس مخلوق کا ایک کڑا بنایا جائے اور اس کو اتنا مضبوط کر رکھ دیا جائے، اس پر لا الہ الا اللہ کو وہ پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ اتنی وزنی ہے۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے کوئی ذکر بتائے میں کروں۔ کہا کل لا الہ الا اللہ، کہا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کرتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ؟ کہا موسیٰ 7 آسمان 7 زمین میں منفی انہ ایک کفہ میں رکھ دیے جائے، دوسرے کفہ میں کیا، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ لثقلت، یہ وزنی ہو جائے۔ یعنی بے شمار آیات، اب یہ میرا موضوع نہیں ہے تو یہ بہت وزنی ہے۔ تو اس لیے کبائر کی وجہ سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا اور نہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کا اجماع اس کے اوپر، صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ سے کبیرہ گناہ ہوئے، ان سے چوریاں ہوئیں، ان سے بدکاریاں ہوئیں، ان پر حدود جاری ہوئی، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کو رجم کیا گیا، ٹھیک ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اگر وہ کافر ہوتے تو جنازہ کیوں پڑھاتے؟ پھر وہ صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے، صحابہ کے اقوال افعال کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کیا ہے، وہ ہمیشہ اسلام سے نہیں نکلتا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں آئے گا۔ دنیا میں کیا اس کو بولیں گے کہ مومن بے ایمان ہی و فاسق بے فسق ہی، دنیا میں مومن ہے ایمان کی وجہ سے اور فاسق ہے فسق کی وجہ سے، اور آخرت میں تحت مشیت اللہ۔ یہ بہت مشکل بات ہے، آگے ایک سے ایک مشکل باتیں آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، دھیان سے، دماغ ادھر ادھر نہیں کریے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طرح عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی رد کرتی ہیں کہ خوارج کا قول غلط ہے، خوارج کا قول غلط ہے۔ میں نے قرآن سے، احادیث سے، اجماع سے خوارج کے قول کو غلط ثابت کیا ہے۔ یہ آیتیں مختصر پڑھی ہیں، چونکہ ٹائم کم ہے، حدیثیں مختصر پڑھی ہیں، ٹائم کم ہے۔ اور طرح صحابہ کا اقوال تو بہت زیادہ ہے، وہ تو پوری کتاب بن جائے، لیکن بس اتنی بات کہنا کافی ہے۔ آپ عقل مند ہیں، مطالعہ آپ بعد میں کرتے رہیں گے، اقوال ملتے رہیں گے کہ صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا اسلام سے نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو عقل اور فطرت، جو چیز قرآن اور سنت میں آ جائے، صحابہ کا اجماع ہو جائے، وہ چیز عقل سلیم اس کے خلاف نہیں ہوتی، فطرت سلیمہ اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں معتزلہ کی قول کی طرف۔ تو اسی طرح یہ قول بھی قرآن کے، احادیث کے خلاف ہے، اجماع سلف کے خلاف ہے، عقل اور فطرت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، خلاف ہے۔ اس پر بحث کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ ان کا عقیدہ اور خوارج کا ایک ہی عقیدہ ہے۔ ان کا فرق کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ منزلۃ بین منزلتین، بس اتنی بات ہے۔ باقی خوارج کا قول اور معتزلہ کا قول ایک ہی ہے، صرف وہ کہتے ہیں نہ ہم کافر کہیں گے نہ مسلمان کہیں گے، جو رد خوارج پر ہے وہ ان پر بھی ہے، جو رد خوارج پر ہے وہ ان پر بھی ہے۔ لیکن یہ قول عقل کے بھی اس لیے بھی خلاف ہے کہ مرتکب الکبیرہ یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، لیس مسلم ولا کافر، اس کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ نہیں مانتی، کیونکہ جس طرح موت اور حیات کے درمیان کوئی حد نہیں، اسی طرح اسلام اور کفر کے درمیان کوئی حد نہیں ہے۔ موت اور حیات کے درمیان، اندھیرے اور رات کے درمیان کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، اندھیرا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا، روشنی زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں نہ روشنی ہے کیا ہے اور نہ اندھیرا ہے، درمیان میں ایک منزلہ ہے، کہ ایسا کچھ چکر نہیں ہے۔ ایسے دنیا میں اہل علم، اہل عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہ مرا ہوا نہ زندہ ہے، نہ مرا ہوا، موت اور حیات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام اور کفر کے درمیان منزلت کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مومن کامل ہوگا یا ناقص الایمان ہوگا، مومن ہوگا یا کامل الایمان یا ناقص الایمان ہوگا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کافر یا ایک نمبر کا کافر ہوگا یا ہلکا پھلکا کفر کر رہا ہوگا، لیکن کافر اور منزلت، نہ کافر نہ مومن، بلکہ اس کے درمیان ایک منزلت ہے۔ یہ قول عقل سلیم کے خلاف ہے، یہ قول عقل سلیم کے خلاف ہے۔ باقی ان پر وہی رد ہیں جو خوارج پر ہم نے کیے، جو ہم نے
جو خوارج پر کی، کیونکہ خوارج اور ان کے درمیان صرف یہی فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح شیعہ کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی قول ان کا خوارج کی طرح ہے، وہ بھی ان کا قول کیا ہے؟ خوارج کی طرح ہے کہ نہ وہ کافر ہے نہ وہ مومن ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ بھائی منافق سے تمہاری کیا مراد ہے؟ منافق سے کیا مراد ہے؟ اگر منافق اعتقادی ہے، منافق اعتقادی ہے تو وہ تو کافر ہے۔ وہ جو منافقین تھے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگر وہ عقیدے کا منافق ہے، اللہ کو، رسول کو، اسلام کو پسند نہیں کرتے، جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو کافر ہے۔ ان کو منافق کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو، ہیں یہ کافر۔ لیکن اگر وہ اللہ رسول کو پسند کرتا ہے، اسلام کو پسند کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، امانت دار نہیں ہے، یا وعدہ پورا نہیں کرتا، لڑائی ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے، اذا خاصم فجر، تو مشہور حدیث ہے، یہ منافق عملی ہے۔ منافق عملی مومن ہوتا ہے، منافق عملی اسلام سے نہیں نکلتا، آخرت میں تخت مشیت اللہ ہے، یاد رکھنا۔ یہ منافق جو عمل کا منافق، آپ دو طالب علم لڑ پڑے، گالیاں دیں ایک دوسرے کو، تو کیا ہوا؟ غلط کام ہے نا، غلط کام ہے۔ لیکن آپ کو کافر کر دیں، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، یہ سارے انسان ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بعد میں توبہ کرتا ہے، کوئی کیا بچپنے میں۔ تو اس لیے تمہارے منافق کہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نہ وہ کافر ہے نہ وہ مسلمان ہے، درمیان میں منافق ہے، تو منافق سے کیا مراد ہے؟ منافق یا کافر ہوتا ہے، اگر منافق اعتقادی ہے، عقیدے کا ہے، تو وہ کافر ہے، لیکن اگر عمل کا منافق ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے، جو بڑا اہم سوال ہے، کہ اہل السنہ والجماع کے قول میں اور خوارج کے قول میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے فرق؟ کیا ہے؟ یہ بڑی ضروری بات ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ ما هو الفرق بین اہل السنہ والجماع، ما هو الفرق بین اہل السنہ والجماع والخوارج، اہل السنہ کے درمیان اور خوارج کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق سمجھنے سے پہلے یاد رکھیے گا اہل السنہ کا عقیدہ، اہل السنہ کا عقیدہ سمجھنے، اور اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قول و عمل، جیسے سنا، عمل سے کیا مراد ہے؟ عمل شرط ہے جب وہ ایمان میں داخل ہے۔ کوئی ایمان ایسا نہیں ہے جس میں عمل داخل نہ ہو، یاد رکھیے گا، عمل داخل نہ ہو۔ عمل کیا ہے؟ داخل ہوتا ہے، عمل داخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل ہو یا ایمان ہو، فقط تصدیق وصدیق، ایسا نہیں چلتا۔ دیکھیے گا، یہ تھوڑا مشکل مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، تھوڑی توجہ میری طرف دیں۔ اہل السنہ ہر کبیرہ عمل کو، حتیٰ کہ بعض صغائر کو بھی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن اہل السنہ کچھ اعمال کو شرط قرار دیتے ہیں، ہر عمل کو شرط نہیں قرار دیتے، یہ یاد رکھنا۔ اہل السنہ والجماع کے ہاں عمل ایمان میں داخل ہے، اور آگے لوگ لکھ دیتے ہیں شرط نہیں ہے، اکثر کتابوں میں یہی ملے گا۔ یہ قول غلط ہے، میں اس لیے آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ اکثر جو کتابیں پڑھیں گے تو آپ اس طرح کی باتیں پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کہ ایمان داخل ہے لیکن شرط نہیں۔ خوارج کے ہاں شرط ہے، خوارج کے ہاں شرط ہے، ہمارے یہاں شرط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے عقیدہ اہل السنہ والجماع کا۔ اہل السنہ ہر عمل کو شرط قرار نہیں دیتے، لیکن بے شمار عمل کو اور بعض اعمال کو شرط قرار دیتے ہیں، بعض اعمال کو شرط قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ وہ تکفیر ہی نہیں کرتے، نہیں، بعض اعمال کو وہ شرط قرار دیتے ہیں۔ مثلا اللہ قرآن میں کہتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب اللہ الی آخرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ھذا عمل القلب،
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. آپ منہ سے کچھ بات بولتے ہیں وہ کفریہ ہے، لیکن اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ مومن ہیں، بھلے آپ نے زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا. ٹھیک ہے، جیسے ہے کیا کہتے ہیں، کیا نام تھا ان کا، سمیہ کا جو شوہر تھا، اعوذ باللہ ذہن سے نکل گیا، یاسر ٹھیک ہے، یاسر بن عمار ٹھیک ہے. ان کو عذاب دیا گیا تو ان سے برداشت نہ ہوا، کوئی کلمات کہہ دیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا تو یہ آیات اتری. ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن من کفر باللہ من بعد ایمانہ، لیکن جس کا شرح دل سے جو کفر کر رہا ہے وہ ہے گمراہ، وہ ہے تباہ. تو گویا جو شخص جس کا دل مطمئن نہیں ہے اسلام پر وہ کافر ہے. تو یہ دل کا عمل ہے کہ آپ مطمئن ہوں، آپ خوش ہوں، راضی ہوں، اخلاص ہو، محبت ہو، تعظیم ہو، جو ایمان کی جو شرائط ہیں وہ موجود ہوں، آپ کا دل مطمئن ہو. یہ شرط ہے، عمل القلب شرط ہے. جس کے دل میں عمل القلب نہیں ہے، یعنی دل کے ساتھ وہ ایمان نہیں لاتا، وہ کافر ہے. دلیل یہ آیت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، وہ مسلمان ہے. لیکن جس کا ولیکن من شرح بالکفر، پیچھے شروع میں کیا تھا، من کفر باللہ من بعد ایمانی، ایمان لانے کے بعد اس نے کفر کیا تو وہ گیا جہنم میں گیا، چونکہ ایمان شرط ہے. جس کو اسلام اچھا نہیں لگتا، اللہ رسول اچھے نہیں لگتے، اسلام کے عبادت نہیں کرنا چاہتا، وہ کافر ہے. تو کیا پتہ چلا دل کا عمل کیا ہے، شرط ہے. اگر یہ نہ ہو تو کیا ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے. آخرت میں ہمیشہ کہاں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اگر تجھے وہ جھٹلائیں تو انہیں کہہ عملی فَقُلْ لِي عَمَلِي، میرا عمل میرے لیے، تمہارے عمل تمہارے ساتھ. أَنْتُمْ بَرِيئُونَ، تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ انہیں کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا پیش کیا تھا، اسلام پیش کیا، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ. انہوں نے کیا کیا، اس کو رد کر دیا. کیسے رد کیا، زبان سے رد کیا. ہم نہیں مانتے تجھے، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو فَإِن كَذَّبُوكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا، اسلام ایمان. ان کا جواب، عملی جواب کیا تھا کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے، ہم نہیں ایمان لاتے. ٹھیک ہے، پھر انہیں کہو اگر تجھے جھٹلائیں میرا عمل میرے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دعویٰ کیا تھا کہ اللہ کی طرف ہو، رسول کی طرف ہو، اسلام کی طرف ہو. ان کا رد الرسول کے ساتھ کیا تھا، تکذیب تھی کہ ہم نہیں مانتے تجھے، رسول کو، اس کو نہیں مانتے. تو یہ کافروں کا جو رد کرنا یہ ان کا عمل تھا. تو گویا یہ عمل اللسان، یہ بھی کیا ہے، شرط ہے. یہ بھی عمل کیا ہے، شرط ہے. سمجھ آئی کہنے کی بات؟ کیا بتلا رہا ہوں کہ کچھ اعمال اہل السنہ والجماع کے ہاں شرط ہیں، اور کچھ کیا ہیں، شرط نہیں ہے. ہر عمل شرط نہیں ہے، لیکن کچھ عمل شرط ہیں. اب یہاں دیکھیے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہو تو یستکبرون نہیں کہتے. اب یہ شرط ہے فی مسمى الایمان. یہ کیا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا کیا ہے، شرط ہے. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ نہیں کہتا اور اس کو بولنا آتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ بات بہت غور سے سن لیے گا، کتابوں میں آپ کو بہت کم ملے گا یا نہیں ملے گا. کیا بہت سارے عمل ہیں جو اہل السنہ والجماع کے ہاں شرط ہیں،
ہیں، اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، آخرت میں جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ اہل سنہ وہ کہ ہاں صرف عمل داخل ہے ایمان میں، شرط نہیں ہے اس لیے جو مرضی کرتے پھرو، جو مرضی کہتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ جس میں شرائط ہیں، ارکان ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں، ہے نا؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ تو اصل محبت جو کرنا، اصل جو عبادت کرنا وہ شرط ہے۔ مثلا ایک ایمان لاتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایمان لا رہا ہوں لیکن عبادت نہیں کروں گا، یہ ایمان لا رہا ہوں لیکن عبادت نہیں کروں گا، یہ کافر کا کافر ہے، یہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ اصل عبادت شرط ہے، اصل عبادت شرط ہے۔ پھر عبادت میں بے شمار چیزیں شرطیں، بے شمار رکن ہیں، بے شمار قاعدہ ہیں۔ جو عمل جیسے چھوڑو گے ایسا ہی کیا ملے گا تمہیں؟ نتیجہ ملے گا۔ بعض اعمال ایسے ہیں عبادت میں کہ انسان چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا، ان میں سے اصل عبادت وہ کیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، پھر تھوڑی کی یا زیادہ کی وہ بات کا مسئلہ ہے۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، آگے چل کے اس پہ بحث آئے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، کافر ہے، مسلمان ہے۔ ایک حنابلہ کے ہو یہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے عبادت میں کچھ چیزیں شرط ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اور کچھ چیزیں کیا ہیں؟ مستحب ہیں، واجب ہیں، رکن ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اسلام سے نہیں نکل جاتا۔ جیسے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ کہتے ہیں اس ایمان سے مراد تمہاری عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز میں شرطیں، شرط ہے کہ نہیں؟ رکن ہیں، شرطیں، رکن ہیں، مستحب ہیں، واجبات ہیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں مستحب ہیں، ان کے چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، کچھ واجب ہیں، ان کے چھوڑنے سے گنہگار ہوتا ہے، اسلام سے نہیں نکلتا ہمیشہ ہمیشہ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چھوڑ دو تو نماز گئی، عبادت گئی، عبادت گئی، نماز گئی۔ تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو مثلا یہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ تو یہ شکر کرنا، حمد کرنا زبان کے ساتھ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کہیں واجب کہیں مستحب ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے چھوڑ دیا اس کو ہم کافر کہیں، اسلام سے نکل جائے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ وہ جو حدیث ہے میں نے پہلے پڑھی تھی، بلکہ نہیں پڑھی تھی، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے۔ ہم نے بتایا تھا نا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ کس کی دلیل ہے؟ عمل القلب کی۔ اور اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ کس کی دلیل ہے؟ کس کی دلیل ہے؟ عمل الجوارح کی۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، یہ عمل کس کی؟ زبان کی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان صرف ایک چیز کا نام نہیں، مختلف کئی چیزوں کا نام ہے۔ اس میں مستحبات ہیں، شرائط ہیں، عمل ہے، قول ہے، کچھ شرائط ہیں، کچھ کرنے چھوڑنے سے اسلام سے نکل جاتا ہے، کچھ کرنے سے نہیں نکلتا، کچھ کرنے سے نہیں نکلتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ہر عمل شرط نہیں ہے، بلکہ کچھ اعمال شرط ہیں، کچھ اعمال شرط ہیں، اور وہ جو قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں، قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت ہیں۔ اگر ان کو بندہ چھوڑ دیتا ہے، بھلے کلمہ پڑھتا رہے، نمازیں، وہ اسلام سے نکل جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ خوارج کے ہاں ہر عمل کیا ہے؟ ہر عمل شرط ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے ہاں اور خوارج کے ہاں اور شیعہ کے ہاں اور کس کے؟ معتزلہ کے ہاں، یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے بھائی؟ کہ ہم ہر عمل کو شرط نہیں قرار دیتے، بلکہ کچھ اعمال کو شرط قرار دیتے ہیں۔ وہ کچھ اعمال ہم نے نہیں بنائے، بلکہ قرآن و حدیث کی نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر یہ کام ہم نے نہ کیا تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے،
وہ قول القلب ہے، عمل القلب ہے اور عمل الجوارح بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ جوارح بھی ہے۔ ہمارے ہاں اصل ایمان شرط ہے، اصل نیت شرط ہے، اصل محبت شرط ہے۔ کوئی سرے سے میں نے نماز پڑھنے آتا ہے، نیت ہی نہیں ہے، کہتے ورزش کرنے جا رہا مسجد، اس کی نماز ہوگی؟ نہیں، نماز نہیں اس کی۔ ایک آدمی نماز پڑھنے آیا ہے لیکن نماز میں ادھر ادھر صحیح طرح مکمل نماز نہیں پڑھی، مکمل نہیں پڑھی۔ اصل نیت کیا ہے؟ شرط ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ ہمارے ہاں اصل ایمان اصل کیا ہے؟ وہ اصل ایمان موجود، اصل ایمان کیا ہے؟ شرط ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، میری بات ابھی میں گراؤنڈ بنا رہا تھا، چونکہ اصلی بحث آگے آ رہی ہے کہ خوارج کے کیا دلائل ہیں، میں تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ رکتا ہوں۔ ہمارے ہاں اصل کیا ہے؟ شرط ہے، اصل محبت شرط ہے۔ محبت میں کمال شرط نہیں ہے، لیکن کمال ایمان میں داخل ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہمارے ہاں اصل شرط ہے، کمال شرط نہیں، کمال ایمان میں داخل ہے۔ خوارج کے ہاں کمال ایمان میں شرط ہے، خوارج کے ہاں کمال ایمان میں شرط ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہمارے ہاں اصل کیا ہے؟ شرط ہے، کمال شرط نہیں، کمال ایمان میں داخل ہے، کمال ایمان میں داخل ہے۔ ہم کسی کو جب کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ فاسق فاجر کو دیکھیں گے، ہم کیا لفظ بولیں گے؟ مومن بے ایمانی و فاسقن بے فسقہ۔ کیا بولیں گے؟ مومن بے ایمانی و فاسقن بے فسقہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان بھی موجود ہے اس کے اندر اور فسق و فجور بھی موجود ہے۔ کامل الایمان نہیں جیسے مرجیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافر نہیں کہتے جیسے خوارج کہتے ہیں، معتزلہ اور یہ کہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ ناقص الایمان ہے لیکن ایمان ہے، کافر نہیں ہوا، اس کا مسلمان ہی کہیں گے، منزلہ بینہ بے منزلہ نہیں کہیں گے، منافق نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ناقص الایمان، ایمان ہے لیکن کم ہے، کامل الایمان نہیں، مومن بے ایمان نہیں، فاسقن بے فسق، یہ کہیں گے۔ اور مرنے کے بعد ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی، مرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ اہل سنہ والجماع فاسق فاجر کو جب مر جائے اپنے فسق پر تو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو۔ کیا؟ تحت مشیت اللہ۔ کیا بولیں گے؟ اللہ کے مشیت، انشاء عذب و انشاء غفرہ۔ اس کا جملے کا کیا معنی؟ تفصیل بتاؤں گا، ہر بات کی تفصیل ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ خوارج اور مرجیہ جو کہتے ہیں دنیا میں کامل الایمان اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں، کون؟ فاسق فاجر۔ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہی دنیا اس مسئلے میں مبتلا ہے بھائی، صحیح مسئلہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں کامل الایمان اور آخرت میں سیدھا جنت میں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدھے جنت میں نہیں، تحت مشیت اللہ۔ ہم کامل الایمان نہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن بے ایمان نہیں، وہ فاسق ہے اس کے۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ فاسق فاجر کو خوارج کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں کافر، دنیا میں کافر۔ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ کامل الایمان، وہ کافر، وہ کامل الایمان، اور مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں، تحت مشیت اللہ نہیں، سیدھا جنت میں، اور ادھر دنیا میں، اور خوارج کیا کہتے ہیں؟ جہنم میں سیدھا، ہمیشہ ہمیشہ، ادھر سیدھے جنت، اور اہل سنت درمیان میں کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد تحت مشیت اللہ، نہ سیدھا جنت نہ سیدھا جہنم، ہمیشہ دنیا میں کیا کہیں گے؟ مومن بے ایمانی و فاسقن بے فسقہ، مومن بے ایمانی و فاسقن بے فسقہ۔ لڑائی کا جھگڑا کہاں سے ہے؟ شروع کہاں سے ہوا؟ اب آپ سمجھیں، یہ ہے اصل کبڈی، جو جنگ جو اب طالب علموں کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک تو کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، اور بڑا مسئلہ ہے، یہاں سے اصل مسئلہ ہے۔ اس کو کمپلیٹ میں کل کروں گا، آج صورت مسئلہ بتاتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ ایمان لا یتجزا، ایمان لا یتجزا، اس کے جز جز نہیں ہے، الگ نہیں ہوتا، وہ ایک چیز ہے، ان کی ایمان تصدیق ہے فقط۔ اور ان کے ابھی کیا ہے، اگرچہ یہ عمل الجوارح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قول و عمل کہتے ہیں، عمل الجوارح، لیکن کہتے کیا ہیں کہ لا یتجزا، الگ الگ نہیں ہوتا، عمل شرط ہے، سارا عمل شرط ہے، اگر عمل تھوڑا سا ہٹ گیا تو وہ جز جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس جز کے ختم ہونے سے سارا ایمان ختم ہو گیا، سارا ایمان ختم ہو گیا۔ میں اسلام میں مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ، مثلا 10 کہتے ہیں 10 سے 1 نکال دو تو اب 10 اس پہ نہیں بولا جائے گا، 9 بولا جائے گا، 8 بولا جائے گا، 2 نکال دو 8، 7، 3 نکال دو 7، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ اب اس کو 10 نہیں کہتے بلکہ کیا کہیں گے 9۔ اس طرح ایمان سے اگر ایک جز نکال دو، وہ کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک جز نکل گیا، اب یہ مومن نہیں رہا، یہ کافر ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے آپ نے ایک نیمبو کا شربت بنایا، اس میں 5 چیزیں 6 چیزیں ڈالی آپ نے، روح افزا بھی ڈالا، نیمبو بھی ڈالا، نمک بھی ڈالا، میٹھا بھی ڈالا، تو یہ کیا ایک شکنجی بن گئی، یا آپ اس کو بنے کوئی شربت بن گیا مخصوص، اس کا کیا ہے نیمبو کا شربت یا شکنجی بنا دی۔ کہتے ہیں اس سے ایک چیز نکل گئی تو اب یہ شکنجی نہیں رہتی، اب اس کے لیے کوئی اور نام دینا پڑے گا۔ تو جب اسی طرح ایمان ایک نام ہے، اتنی چیزوں کا ایک نام ہٹا دے، ایک چیز ہٹا دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیز نہیں رہی، جب وہ نہیں رہی تو باقی ایمان کا لفظ ختم ہو گیا، اب یہ کافر ہو گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان تصدیق ہے، وہ کم و پیش عمل ہوتا، عمل داخلی نہیں ایمان میں، عمل مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ عمل داخلی نہیں ہوتا۔ میں مرجیہ کو ایک طرف کر دیتا ہوں، ان کا آخر میں لڑیں گے ان سے جنگ، تاکہ آپ گڈ مڈ نہ ہو جائے زیادہ، ابھی صرف خارج کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کا وہ معاملہ ڈسٹرب نہ ہو۔ خارج کیا ایمان کیا ہے؟ مرکب ہے کئی چیزوں کا، ان مرکب چیزوں میں سے ایک چیز کو نکال دیں تو وہ اسم اب اس پر فٹ نہیں آتا، اب وہ چیز ختم ہو گئی تو وہ شخص کافر ہو گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا چائے 10 سے شربت کسی کا نام ڈالیں، کہتے ایک چیز ہٹا دیں تو اب وہ نام اس پر نہیں بولا جاتا، اب وہ 10 نہیں رہا، 10 نہیں کہہ سکتے، 9 کو 10 نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے، یہ عمل نکال دیا اس نے، عمل نکل گیا، یہ مرکب تھا کس چیز کا؟ یا دل کے قول کا، دل کے فعل کا، زبان کے قول و فعل کا، عمل کے قول و فعل کا، اب اس نے عمل نکال دیا تو اب یہ 10 نہیں رہا، یہ ایمان مومن نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا۔ جب مومن نہیں تو یہ کافر ہے، جب کافر ہے تو اسلام سے نکل گیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ یہ ہے فلسفہ، گمراہی کا فلسفہ۔ سمجھ آئی؟ گمراہی کا فلسفہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں سے۔ ابھی اس کا رد میں دوں گا اگلے پیریڈ میں، ابھی ٹائم نہیں ہے چونکہ 10 بج گئے، اس کو پورا معاذرہ چاہیے، ان کے فلسفے سمجھنا پھر اس کا رد کرنا۔ یہاں سے اصل یہ موضوع جس کے لیے میں نے شروع کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیا شروع ہوتا ہے کہ ان کے بڑی دلیلوں میں سے ان کی دلیل کیا ہے کہ ایمان مرکب بالاشیاء اذا حذفنا اذا اخذنا، ایک چیزوں کا مرکب ہے، کسی چیز کا ایک کو نکال دیں تو وہ چیز اب وہ حیت، وہ کیفیت، وہ صورت وہ باقی نہیں رہتی، اب ایمان کا لفظ اس پہ نہیں آتا۔ جب ایمان کا لفظ نہیں آتا تو کافر ہے، جب کافر ہے تو اسلام سے نکل گیا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں۔ پھر 10 کی تو اس طرح مثالیں دیتے ہیں، سمجھے؟ یہ ان کے دلال۔ ان کا رد کیا ہے اگلے پیریڈ میں، ان کا رد بھائی اس میں دھواں دار تقریر نہیں کر سکتا، یہ قطرہ قطرہ مل کر یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ہر موضوع اپنا ایک خاص وہ مانگتا ہے، ٹھیک ہے، وقت بھی مانگتا ہے، ٹھہراؤ بھی مانگتے ہیں، بار بار سوال اعتراض مانگتے ہیں، اور بس وقت موضوع میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، خشک ہوتا ہے بہت، خوش نہیں، اس کو زبردستی سننا پڑتا ہے، جیسے دوائی زبردستی کھانی پڑتی ہے تاکہ باقی جسم صحیح ہو جائے، اس طرح بعض باتیں بڑی خشک ہوتی ہیں، اس خشکی کو برداشت کرنا پڑتا ہے تو جو زبردستی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نہیں تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، ہمیں مزہ آ رہا تھا سنتے، نہیں تو آنکھیں بند کر لیتے، ایسا نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، کچھ خوش جگہ وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، بریک آ جاتا ہے نا بریک، تو پھر جس کو آپ جمپ بولتے ہیں، روڈوں میں اسپیڈ بریکر جو ہے، تو وہاں گاڑی سلو نہیں کرو گے آپ کی گاڑی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہاں سے سلو چلیں گے تاکہ اگلا سفر جب روڈ صحیح ہوگی تو اسپیڈ بھی مارے گی. تو اسپیڈ بریکر بھی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ ہوتا ہے. تو بس اوقات ایسی جگہیں آ جاتی ہیں بہت ٹھہر کے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سلو انداز سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو ایمان اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سمجھائیں گے تفصیل کے ساتھ. اور جو ابھی انشاءاللہ بہت باتیں ہیں، ایک دو محاضرے اور ہوں گے اس کے اوپر، پھر جا کر انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بھائی، ٹھیک ہے. آج ایک بنیاد تھی لیکن اگلی گاڑی آگے چلے گی. میں جان بوجھ کے نہیں شروع کر رہا، ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اصل میں میری یہ بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ یہ چیزیں سیکھ لیں. یہ ہر جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گی. میں کوئی یہ نہیں کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کتنی دنیا کے پاس ہے، لیکن کم ہیں لوگ اور آپ کے وسائل نہیں ہیں. جب کہیں وسیلہ مل جائے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. سیکھ رہے ہیں، پھر آگے بھی لوگوں سے سیکھتے رہیے گا. جتنا علم کا کبھی آخرت وہ ختم نہیں ہوتا، لیکن یہیں سے منہ موڑ گئے تو آگے کیا سمجھ آئے گا. ان کو نہیں دیکھا کریں جو کھراٹے مار کے سو رہا ہے یا باہر کانوں پہ موبائل لگے گھنٹہ پیکج چل رہا ہے، ان کو نہیں دیکھیں. آپ الگ لوگ ہیں، آپ الگ لوگ ہیں، آپ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. اپنا مقابلہ ان سے نہ کریں، ٹھیک ہے. مشکلیں اس علم میں، علم مشکل سے ہی آتا ہے. علم کے اوپر اپنے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ خوشی خوشی نہیں آتا. پڑھانے والا بھی کبھی سمجھ رہا میں بڑی اچھی بات پڑھا رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ یہ ایسے نہیں، مجھے ایسے پڑھانی چاہیے زیادہ. یہ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں، کس چیز کو آگے کریں کس کو پیچھے کریں، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کا مقصد چونکہ شہد لینا ہے، مکھیاں بھی ڈنگ مارتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو آپ نے تو شہد لینا ہے. ہو سکتا ہے استاد کا کسی وجہ سے آپ کا مسئلہ بن رہا ہو، لیکن آپ لگے رہیں. آپ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، نصرت آ جائے گی. اللہ آپ کے دل و دماغ کو کھول دے گا، حالات پیدا کر دے گا. اور علم سے پیاری چیز کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس سے اچھی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.